عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم. دوستو میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے یہ صرف دنیاوی زندگی کو برتنے کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو مومن کی ایمان کی اور آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے، اور جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم نے اپنے ایمان کو اور ایمان کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ان کو فراموش کر دیا ہے، اس دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو آخر موت آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا دن مقرر ہو چکا ہے کہ کب ہماری موت آنی ہے، کب ہمیں دنیا کو چھوڑنی ہے۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ لاکھوں انسان اور نہ جانے کتنے انسان ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے، دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ آج وہ اپنی قبروں میں فریادیں کر رہے ہیں، آج وہ اپنی قبروں کے اندر ہائے افسوس کے نعرے لگا رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، لیکن ان کا وہ پچھتاوا کس کام کا، ان کا رونا دھونا آج وہ کس کام کا ہے؟ وہ کسی بھی کام کا نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر بنایا ہی نہیں، بھیجا ہی نہیں۔ مجھے اور آپ کو تو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، پھر ہم کیوں دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزوں کو رکھا ہے، یہ بدی بھی کرے گا اور نیکی بھی کرے گا۔ بدی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن نیکی کی صفات بھی اس انسان کے اندر رکھی ہے۔ اب اگر ہم نیکی کی صفات کو چھوڑ کر بدی والی صفات میں پڑے رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے، تو بتاؤ ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے مقبولیت ملے گی؟ کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے وہ کام کرے جن سے میں راضی ہوتا ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے وہ کام کرے جن سے میں راضی ہوتا ہوں، جو میرے بندوں کو جنت تک پہنچائیں گے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے گلہ کیا ہے، شکوہ کی ہے کہ یا ایھا الانسان، کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہارے رب کریم کی طرف سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ ایک گلہ کیا ہے بندوں سے کہ میرے بندو، میں تم پر رحم کھانے والا ہوں، تم میری ہی زمین پر چلتے ہو، میری ہی خوراک کھاتے ہو، میری ہی ہوا لیتے ہو، تم میرا ہی پانی پیتے ہو، تم میرے ہی حکم سے تم سانس لے رہے ہو، میرے ہی چاہنے سے تم چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، لاکھوں نہ جانے کتنی بیماریوں سے تم بچے ہوئے ہو۔ ایسے کم رب، کریم رب کی طرف سے تم لوگوں کو کس نے غافل کر دیا ہے؟ تم لوگوں کو مجھ سے کس نے دور کر دیا ہے؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو موقع ملا ہوا ہے۔ موت کا فرمان کس وقت جاری ہو جائے، موت کا فرشتہ کس وقت قریب آ جائے، وہ نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ اور جب موت کا فرمان جاری ہو جائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، پھر اس کو ایک پل بھر کی بھی، ایک سیکنڈ کی بھی اس کو مہلت نہیں ملے گی کہ کچھ کر پائے۔ اس سے پہلے انسان پچھتاوے، اس کے پاس پچھتاوے کی گھڑی آئے، اس کے پاس پچھتاوے کے لمحات آئے، اس کو چاہیے کہ انہی سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ میرے جوانوں، ہمیں ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم سے پہلے کتنے تھے دنیا کے اندر، اور کتنے ہیں ابھی بھی، ہم بھی اسی میں ہیں، اور ہر انسان دنیا کو رخصت کہہ رہا ہے، دنیا کو چھوڑ رہا ہے۔ دنیا کو چاہنے والے بھی اور دنیا کو نہ چاہنے والے بھی سب دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں، ان کو دنیا چھوڑنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے، انسان کی تیاری کے لیے بنائی ہے۔ یہ تو ایک امتحان کا حال ہے، اور جو امتحان گاہ ہوتی ہے اس میں بچہ ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھتا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اس کا،
امتحان حال کے اندر ہم سب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امتحان حال کے اندر ہم رکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑا آدمی تھا اور اس کا ایک نوکر تھا. اس کے پاس ایک بڑا باغیچہ تھا, باغ تھے, باغ کے کئی حصے تھے اس کے پاس. اس نے اپنے نوکر سے کہا, اپنے غلام سے کہا کہ میرے پاس یہ باغ کے 3 حصے ہیں, آپ ان تینوں حصوں سے اچھے اچھے پھل جمع کر کے لاؤ. ٹوکری اس کو دے دی, اور جتنے اچھے پھل تو میرے پاس لے کر آئے گا میں تجھ کو اتنا ہی اچھا اور بہتر عمدہ انعام دوں گا تیری محنت پر, اچھے پھل لانے پر. وہ نوکر چل پڑا اور خوش ہوا کہ میرے آقا نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, اور وہ دلی کے اندر خوش ہو رہا ہے کہ میں اچھے پھل توڑ کر لاؤں گا. باغیچہ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پھل ہوگے, اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤں گا اور میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے گا, اس کی زیادہ میرے اوپر نظر کرم ہوگی, وہ زیادہ میرے لیے رحم کا معاملہ کرے گا, میرے لیے خیر کا معاملہ کرے گا. وہ پہلے باغ کے حصے کے اندر جمع ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ چند پھل لگے ہوئے ہیں جو تھوڑے کچے ہیں, جن کے اندر ایک مٹھاس نہیں ہے, جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے ہیں. سوچتا ہے کہ ابھی تو باغ کا دوسرا حصہ باقی ہے, کہ شاید اس کے اندر کوئی اچھے پھل ہوں. وہ اس کے اندر جاتا ہے, اس حصے سے زیادہ بہتر اس کے اندر پھل ہے. دل چاہتا ہے کہ توڑ لو, اچھے لگ رہے ہیں, لیکن دماغ کے اندر ایک بات آئی کہ بھائی پچھلے حصے کے اندر تھوڑے کمزور پھل تھے, اس حصے کے اندر اچھے پھل ہے, اس سے اگلے کے اندر تو اور اچھے پھل ہوگے, کہ اس سے نہیں توڑتا, میں اگلے حصے کے اندر جاتا ہوں. وہ اگلے حصے کے اندر داخل ہوا اور دیکھتا ہے چاروں طرف نگاہیں اٹھا کر کہ کہیں بھی کسی بھی درخت پر کوئی پھل نہیں ہے, کوئی پھل نہیں ہے. پھر افسوس کرتا ہے. وہ مالک کی طرف سے ایک شرط تھی کہ جس باغ کے حصے کے اندر سے تو نکل گیا, دوبارہ اس کے اندر داخل تو نہیں ہو سکتا. اب پچھتا رہا ہے کہ ہائے افسوس, میں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے, میں نے خود ہی اپنے پاؤں کو کاٹا ہے, میں نے خود ہی اپنے لیے ایک مشکل خریدی ہے, پریشانی خریدی ہے, کہ مجھے ایک موقع دیا گیا تھا اور میں نے اس موقع کو گوا دیا, میں نے اس موقع کو چھوڑ دیا ہے, کہ اب کیا بنے گا, مالک مجھ سے کیا کہے گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو مالک ہے وہ اللہ ہے, اور وہ جو باغیچہ ہے وہ دنیا ہے. ایک مثال دی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, تاکہ ہم لوگ سمجھے, ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے, کیونکہ ہم تو وہ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں جب تک اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو, دنیا کے اس کام کو پکڑتے ہی نہیں جس میں ہمیں 2 پیسے بچتے ہوئے نہ دیکھتے ہو. جب اس میں کوئی منفعت دکھتی ہے, اس میں کوئی فائدہ دکھتا ہے, تبھی تو ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں, اور ہونا بھی ایسا چاہیے. لیکن دین کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھتے. کہا کہ وہ جو مالک ہے وہ اللہ ہے, وہ جو نوکر ہے وہ میں اور آپ ہے, وہ دنیا ہے, انسان ہے. وہ جو باغ ہے وہ دنیا ہے, وہ جو اس کے ہاتھ میں ایک تھالی ہے جس کے اندر اسے پھل جمع کر کے لانے تھے, وہ نامہ اعمال کا رجسٹر ہے, اور وہ جو پھل ہے وہ اعمال ہے, وہ جو پھل ہے وہ اعمال ہیں. کہ پتہ یہ چلا کہ اس سے نہیں توڑتا, اگلے سے توڑوں گا, کہ ایسے کرتے کرتے کہیں ہمارا آخری وقت نہ آ جائے, ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے, ہمیں موت اچک نہ لے, اور جب موت اچک لے گی ہمارے نامہ اعمال خالی ہوں گے, ہم ہائے افسوس کریں گے, ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو دوستو اور پیارو, ان ربک لبالمرصاد, اللہ ہم سب کی گھات میں بیٹھا ہے. جیسے وہ شخص جو کسی پرندے کو پکڑتا ہے, اس کا شکار کرتا ہے, ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے کہ اب پھنسے گا, اب پھنسے گا, اور اس کے چکر میں اپنی نگاہوں کو, اپنی پلکوں کو جھپکتا نہیں. ان ربک لبالمرصاد, میرا اور آپ کا رب ہمیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری راتیں, ہمارے دن, ہمارے دلوں کے اندر کیسے کیسے خباثت ہے, کیسے کیسے گناہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے. اس سے پہلے وہ وقت آئے, وہ گھڑی آئے کہ ہم روئے پچھتائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوب فرما برداری کر لیں, اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں.